نبی کریم نے فرمایا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا تے تشریف لے آنے نا، حضور نے فرمایا انہوں نے نکاح بھی کرنا ہے، اولاد بھی پیدا ہوئے گی۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال دنیا تے رہن گے، اور آخری خبر حضور نے انہوں نے بارے اے دیتی، حضور نے فرمایا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا انتقال تے وصال ہوئے گا تے انہوں دی قبر گنبد خضرا وچ میرے نال بنے گی۔ آج گنبد خضرا دے نیچے 3 قبران ہیں، ایک نبی پاک دی، ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی۔ جنہ دیکھیں انہوں نے پتہ ہے تاریخ دیا کتابہ چ لکھا ہے کہ ایک قبر دی جگہ حضور دے مزار اقدس وچ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر بنے گی۔ نبی پاک دی حدیث پاک حضور نے فرمایا جدو حضرت عیسیٰ میری قبر تے آکے تے کھلو کے کہیں گے السلام علیکہ یا محمد، تے میں قبر چکا وانگا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ زندہ رسول دا غلام بولے سبحان اللہ۔ یعنی اپنے نبی دے علم تے مانے تے اے لگتا میں بیٹھا تے اگو کیاں تے سیال کوٹا، پر حضور میں نو ویخ رہے نے او بولے سبحان اللہ۔ اولاد والی نے فرمایا جدو خوابت تے بی بی رات نو کمرے چ لڑ دینے، نبی کریم نے فرمایا خامد ہوئے جنتی، او جڑی جنتی جو حور بیٹھی ہے، او جنتی جو وے کے بی بی نو پکار کے کہن دی ہے اے دن نہ لڑیا کر، انہیں جنت میرے کھلے آ جانے، میں دی بڑی خدمت کرنی ہے، میں نو بڑا راضی رکھنا ہے۔ نوجوان خامت بیوی زمین سے کمرے بھی اندر ادھیرے جے پہ لڑ دینے، حور جنت جے بیٹھی ہے، زمین تو لے کے جنت دا فاصلہ تقریباً 3500 سال دا سفر ہے، حور جنت جے بیٹھی ہے، زمین تے بے کے کہہ رہی ہے اے دن اللہ لڑیا کر، انہیں میرے کھلے ہونا میں نو بڑا راضی رکھنا ہے۔ سیال کوٹ والو قرب و جوار دیونا والو کہ ایڈی دور جنتی حور ویخ سکتی ہے، پھر مدینے بیٹھا رب دا نور بھی ویخ سکتا کہ حضور دے علم اور ایک خیرات لینی ہوئے تے در مصطفیٰ تو مل دی۔ مولا علی علم دے شہر دا دروازہ نے نا، تے جے مولا علی علم دے شہر دا دروازہ نے تے وہ علم دا شہر کون ہے؟ بھئی وہ کملی والا ہی ہے نا، تے جدو علم دا شہر ہی کملی والا ہے، پھر جن جیڑی خیرات ملنی ہے در مصطفیٰ تو ملنی ہے، او در مصطفیٰ تو ملنی ہے۔ گرامی قدر حضرات محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، عظیم محدث، استادان دے بھی استاد، آپ فرما دیں کہ جدو میں بریلی شریف پڑھن واسطے گیا نا، تے ایک آدمی ایک شخص میں نے ملیا تے انہیں ایک تنکا زمین تو پکڑیا، تنکا ایک تیلا تے پکڑ کے کہنے لگا مولوی سردار تو ہاڈا عقیدہ ہے کہ نبی نو ہر چیز دا علم ہے، تے کیا نبی نے اس تنکے دا بھی علم ہے؟ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ تنکا پکڑ کے کہنے لگا نبی نو تنکے دا پتہ ہے؟ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرماوا لگے پہلے ایک حضور دی حدیث پاک سن۔ آپ نے شاہ فرمایا میرے نبی نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کائنات کوئی چیز ایسی نہیں جڑی یہ جان دینا ہوئے کہ میں اللہ دا رسول آؤں۔ آپ نے فرمایا حدیث سن کے دس اس تنکے نو نبی دا پتہ کہ نہیں، کہنے لگا جی حدیث سچی ہے، پھر تنکے نو نبی دا پتہ ہے، فرمایا جا کے ایمان دا علاج کرا، تو تنکے نو نبی دا پتہ ہے تے نبی نو تنکے دا نہیں۔ اچھا تنکے نو نبی دا پتہ ہے،
تو کیسا ایمان ہے کہ نبی نو تنکے دا نہیں پتا. اللہ فرماتا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا جو تسی نہیں نہ جان دے میرا نبی تو انہوں او علم دینا ہے. نبی اچھا ایک قرآن دی آیات ہی نہیں جڑی میں پڑھ رہے ہیں اگر نہ ہوا تو میں تو ذمہ دار ہوں الحمدللہ. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا میرا محبوب تو انہوں علم دینا جڑا تو ہاڑے کل نہیں تے ہے تے دین دینا. تائیوں تے ساڑھے سنیاں دا کی دے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. انج نہیں بھائی انج نہیں ساڑھے نبی دی. اچھا میں اس واسطے ہلکی آواز نہ پڑھ لگا جی ایک اٹھائے بڑھ سکتا ہے گلہ چکٹا دے کہ میں دل کردہ میں توڑے کو لاجنا شریف سونا. سیانے کہندے نے جدہ کھائیے اے زبان کھاوے تے نبی دا صدقہ چکھے تے لونے تے مٹھے تے ہر طرح دے ذائقے نبی دے صدقے تے جدو نبی دی نات دی واری آئے تے اے بولے ہی نا جنہوں انس نے کملی والدہ اے ہو جے انسان نو کی کرنا تے جڑی ذکر نے کر دی سونے دا اے ہو جی زبان میں کی کرنا. ہاتھ چکو والا جنہیں میرے نات پڑھنی جنہیں نہیں پڑھنی بالکل کھڑا نہ کرے میں مجبور نہیں کرانگا یہ مقدران دی گال ہوں دی ہے. ہن سارے میرے نال مل کے پڑھیے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے وان. انج نہیں بھائی شور مچا کے رولے پا کے کائنات نہ دس دے ہو کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے تھوڑی جی اور بلند آواز کرے جے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. کسے ہوری دا بیان چنگا لگی دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں راج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں. انجھے نہیں بات پڑی جا دل نبی دے نظارے کولوں راج دائی تے سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. کسے ہوری دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا دائی نہیں. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. اے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. کسے ہوری دا بیان چنگا لگے دائی نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا. اللہ نے رجا فرمائے کملی والیا اعلان کر دے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی انہی دیر تک بول دے ہی نہیں جب تک بیچ رب نہ بولے. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. کسے ہوری دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں. ایک دن حضور دے صحابی آئے حضرت زید صبح صبح نبی پاک دی زیارت لئی. نبی پاک فرماندے نے زید آج سویر کیمیں کی تھی مطلب کی حال ہے آج سویر کیمیں کی تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں انج سویر کی تھی یا رسول اللہ کہ آج میری نگاہ یہ نہیں کام کر رہی ہے کہ میں جنت بھی نظر آ رہی ہے تے دوزخ بھی نظر آ رہی ہے. تے جے اجازت دے ہو تے میں دس دے ماں جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا ہے. اس طرح کر کے نا نبی پاک نے اپنے ہونٹ مبارک اپنے دندان دے نیچے لے لے اے اس طرح
کہ حضور فرماتے ہیں چپ جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تاں بول دے ہی نہیں میرے نبی نے صحابی نو اس طرح اشارہ کر کے نا ہونٹ اپنے مبارک ہونٹ اپنے دنداں مبارکاں دے وچ لے کے نا تے خاموش کرا دیتا او یار جنہاں نو زمین تے بہ کے جنت تے دوزخ نظری آوے تے جڑے غلاماں نو پتہ ہوئے کہ جنتی کیڑا دوزخی کیڑا ہے اونا صحابہ نو میرا نبی فرماوے انی ارا مالا ترون جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے اچھا جڑے زمین تے بہ کے جنت تے دوزخ ویکھ دے نے اونا نو نبی پاک فرما رہے نے جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے جے اونا نو نہیں پتا نبی کریم کی ویکھ دے نے تے میری تے تو ہاڑی کی اوقات ہے اسے نبی دے علم نو کون بیان کرے جڑا اونا نو دس رہا میرا نبی کہ انی ارا مالا ترون جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے وہ جڑے جنت دوزخ نو زمین تے بہ کے ویکھ لین مکی کی اس رسول دا علم دساں نوجوانوں آج جڑی پیا بکریاں چارے حدیث پاک چاندے علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ او آجڑی جڑا بکریاں سوئلے چار رہے سی نا او حضور دے صحابی حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن یہ بات چا کلمہ پڑھیا اس ویلے جے کلمہ نہیں سی پڑھیا بکریاں چار رہے مسند امام احمد بن حنبل چا حدیث پاک ایک بھیڑی آیا بھگیاڑ انہیں ایک بکری اٹھائی تے بکری تے حملہ کیتا تے بکری کھاما لگا تے آجڑی نے ویکھ لیا تے دوڑ کے آیا انہیں بکری شیر دے بگیار دے موہ چو کھچ لے بگیار دوڑ کے تے ایک پتھر تے بیکنا تے آجڑی والے بے کے کہن لگا ایڈی محنت نے میں حملہ کیتا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولنی ہے ہاتھ چکنا ہی نہیں نا مت کے درے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے او بھیڑیا بول پیا تے کہن لگا رب نے میں نو رزق دیتا تو میرے موہ چو کھچ لیا وہ آجڑی ایک واری بکری وال تے ایک واری بھیڑیے وال ویکھے تے کہن لگا اے بھیڑیے بھی بولن لگ پہ نے تے بھیڑیے آگے بول کے کہندہ بڑا حیران ہوئے کہ میں بول پیا کہن لگے گالی حیران کی تھی جانور بول پہ تے بگیاڑ آگے بول کے کہن لگا تینوں یہ دنالو عجیب گال دسا آکھیا جی دسو تے بگیاڑ بول کے کہن لگا مدینے کا نبی آیا ہے جو ہو گیا اوہی دس دائے تے جو ہونا اوہی دس دائے اس آجڑی نے جدو سنیا نا انہیں آگیا ٹرتے جاواں تے مل کے تے آواں پر کیویں آواں جاواں تو تے میرے سامنے نہیں باز آیا تے جے میں ٹر گیا تے بکریاں دا کی بن سی بگیاڑ بول کے کہنے لگا میں تیرنا کرنا وعدہ تو نبی نو مل کے آ تیریاں بکریاں دی راکھی میں کرانگا جا نبی دی زیارت کر کے آ کہنے لگا وعدہ بگیاڑ کہنے لگا وعدہ حدیث سناوے میں ذمہ دارا اچھا بیڑیے نو پتہ ہے کہ نبی اگلیاں پچھلیاں جاندہ ہے کہنے لگا نبی اگلیاں پچھلیاں دس دائے نوجوانوں آجڑی جلوے ٹریا مدینہ طیبہ آیا کون ہے دیوالی دیا کہ محفل چ بیٹھ کے عید کی تھی کون ہے دیوالی کو سوالو جواب آئے نوجوانوں کلمہ پڑھے آئے جڑے ویلے آجڑی واپس اپنے اجڑ دے کول جنگل وچ گیا انہیں جہاں کے منظر ویکھے آؤ کہ بکریاں اپنی عادت دے مطابق ادھر دوڑ دیاں نہیں وہ بگیاڑ جا کے بکری نو گھیر کے اجڑ وچ لے آندا ہے کہ دوسری بکری دوڑ جاندی ہے بگیاڑ انہوں گھیر کے اجڑ چ لے آندا ہے تیسری دوڑ جاندی ہے بگیاڑ انہوں بھی گھیر کے لے آ کے اجڑ چ کٹھیاں پہ کر دائے تے بکریاں دی راکھی پہ کر دائے اس صحابی نے جنہیں کلمہ پڑھ کے نواں مسلمان ہویا ایک بکری اٹھا کے بگیاڑ دے سامنے سٹی کہن لگے انہوں کھا لے میں تینوں انعام دینا تو میں نو نبی کو بھیجی آئے تے بگیاڑ نے بکری والا ویکھیا بھی نہیں کہن لگا تو نبی نو مل کے آیا ہے پر میں تینوں اینا دس دیوان جنہ دی راکھی کری ہے انہوں نو کھائی دا
بھیڑیے نو پتا کہ نبی نو علم غیب ہے، بگیاڑ نو پتا ہے۔ انہیں آکھیا جا جا کے اس نبی نو ویکھ کے آ جڑا اگلیاں پچھلیاں ساریاں دسدا ہے، ما کان و ما یکون دی خبر دیندہ جو ہو چکے تے جو ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی دے علم دی مکھی کی گل سناواں۔ نبی پاک نے جس دن مکہ فتح کیتا نا تے ابو سفیان نے جے کلمہ نہیں سی پڑھیا او تے کھلو کے نا تے کہندے نے جدوں میں اج نبی دی شان ویکھی نا 10,000 صحابہ تے ایڈا لشکر تے مکہ فتح تے منظر بدل گئے تے دل چ خیال پتہ کی آیا، جے میرے کول ہوندی نا فوج تے میں محمد نہ پھر جنگ کردا۔ ابو سفیان کہندا کہ مینوں نہیں سی پتہ میرے پیچھے حضور کھلوتے نے۔ یہ الفاظ زبان نال نہیں بولے، دل وچ خیال آ رہے ہیں، جے میرے کول فوج ہوندی نا تے میں محمد نہ جنگ کردا تے پچھو مینوں آواز آئی تے تو ذلیل ہی ہونا سی۔ کہندے نے میں مڑ کے ویکھیا تے حضور گھر آ کے نا تے اپنی بیوی ہندا نو رات نو کہندے نے آ جو میں ویکھیا تو بھی ویکھیا؟ کہنے لگی ہاں۔ تو کہنے لگی اے تینوں کی لگدا ہے اے آپ ہی ہو گیا کہ کوئی اللہ والوں ہے؟ ہندہ بول کے کہنے لگی جے سچی پوچھے تے اے اللہ والوں ہی ہے۔ ابو سفیان سویرے اٹھ کے کہنے میں حضور کو لایا تے حضور دوروں ہی ویکھ کے فرماندے نے اے راتی ہندہ نو کی پہ آکھدے سو اے آپ ہی ہو گیا کہ اللہ والوں آیا؟ ابو سفیان دوڑ کے حضور دے قدم پکڑ کے تے عرض کی تھی کملی والے کلمہ پڑھا، سونیا کلمہ پڑھا۔ حضور فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی کملی والے ای گل تے میرے من وچ سی۔ حضور ہنس کے فرماندے نے جڑی تیرے من وچ ہے محمد دے کان وچ ہے، جڑی تیرے من وچ ہے میرے کان وچ ہے۔ اینو علم غیب کہندے نے، جے اے علم غیب نہیں، علم غیب پھر کینوں کہندے نے؟ بولو سبحان اللہ۔ میں تنو علوم مصطفیٰ دی وسعت کی عرض کرا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عباس نبی کریم دے چاچا جان جدو میدان بدر دے قیدیاں وچ آئے نا، کیونکہ اے مکے دے کافرانہ جنگ کرن گئے سا، قیدی ہو گئے تھے صحابہ، جا کے مسجد نبی دے او ستون دے نال زور نہ بند دیتا، یہ ساری رات ہائے ہائے کر دے رہے، صحابہ نے ذرا زور نہ بندیا۔ نبی پاک سویرے سویرے آئے تے حضور نے فرمایا میرے چاچے دیاں رسیاں ڈیلیاں کر دیو، چاچا جی ہائے ہائے کر دے رہے نے، میں نو رات نیند نہیں آئی۔ ہن نبی کریم نے مکے پیغام بھیجا جنہیں جنہیں اپنی قیدی لے کے جانے نے پیسے دیو فدیہ دیو تے قیدی لے جاؤ۔ مکے دے لوگ آ کے اپنے قیدی لے کے جا رہے، حضرت عباس نبی پاک دے سکے چاچا۔ حضور ایک دن قریب بیٹھ کے فرمایا چاچا جی پیسے دیو تو تسی بھی جاؤ۔ وہ اگو بول کے کی کہنے لگے بتیجے آ تینوں پتہ ہے ماڑا بندہ پیسے کوئی نہیں، جی چھڑنا ہی تے انجی چھڑ دے تے پیسے میرے کل کوئی نہیں۔ حضور کا چاچے دے ہن قریب بیٹھ کے حضور فرما دے چاچا جی پیسے کوئی نہیں، آخے کوئی نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا چاچا جی جدو جنگ کرن مکے تو مدینے والا ایسا ہو، میری چاچیوں میں فضل ہو پچھلے کمرے جلا کے گئے سو، آکھے جی لے کے گیا سو، فرمایا میری چاچو نے پیسیاں دی تھیلی بھی دیتی سی، آکھے جی دیتی سی، اے بھی آکھے سی جی اے میں بچ کے آ گیا، اے پیسے میں نہ دے دیں کہ میں جنگ جو مر گیا بچیا جو تقسیم کر دیں، آکھے جی میں اے بھی آکھے آسی۔ حضور فرما دینا چاچا جی پھر او پیسے منگو، چاچے نے قدمہ پہ ہاتھ رکھے، عرض کی تھی جی کلمہ پڑھا، آج کلمہ پڑھاؤ۔ جدو کمرے چ چاچی تے میں گل کر دے سا یا چاچی سی تے یا میں سا، فرمایا تیسرا میرا رب سی جنہیں میں نے سارے علم عطا کیتے نے۔ گرامی قدر حضرات، ادو لوگ نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھ لیں گے سن، ہن کلمہ پڑھ کے کہندے نے نبی کو علم ہی کوئی نہیں، معاملہ ہو گیا الٹ۔ کافر نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھ گئے، آکھیا سونے جے تم مدینے بیٹھ کے مکے دیاں سچیاں دسنا ہے نا تے تو فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دسنا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ نے کل اسماء دا علم عطا فرمایا۔
اور حضور نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو تسی نہیں سو جان دے تو ہاڑے رب نے تو ہنو او بھی علم عطا کر دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ دے نزول دے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کوئی علم ایسا نہیں جڑا اللہ نے اپنے محبوب نو عطا نہ کر دیتا ہوگا، کیونکہ اللہ فرما رہے محبوب جو تسی نہیں سو جان دے وہ تو ہاڑے رب نے تو ہنو عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت دی ایک ایسی جامع کتاب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ اگر میرے اونٹ دی رسی گم ہو جائے تو میں او بھی قرآن چو تلاش کر لواں گا۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید ساری آسمانی کتاباں دا مرکز تے محور علماء فرماتے ہیں اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام تے آسمان تو جڑے صحائف تے کتاباں نازل کیتیاں انہاں دی ٹوٹل تعداد 104 انہاں ساری کتاباں دا علم اللہ نے 4 کتاباں دے اندر تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید وچ اکٹھا کیتا۔ پھر انہاں 4 کتاباں دا علم اللہ نے سارا اکٹھا کر کے قرآن مجید وچ فرقان حمید دے اندر رکھ دیتا۔ پھر اس قرآن وچ رب نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرمایا معبود جو تسی نہیں سو جان دے تو ہاڑے رب نے تو ہنو سکھا دیتا ہے، علم عطا کر دیتا ہے۔ اور نال پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا تو ہاڑے اللہ دا تو ہاڑے تے فضل عظیم ہے۔ قرآن مجید جہاں اللہ نے چند چیزاں نو عظیم فرمایا انہاں بچو ایک اللہ نے اس فضل نو عظیم فرمایا جڑا اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام تے فرمایا۔ گرامی قدر حضرات یہ عظیم کیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل اللہ فرماتا ہے اس ساری دنیا دا متاع اس ساری کائنات اللہ دی قدرت دی نگاہ دے اندر قلیل انسان نگاہ اٹھاوے تے آسمان تک جاوے انسان نے چند تے پاؤں رکھ لیا مریخ فتح کرنے کی کوشش کر رہا انسان جدو دنیا دیا وسعتاں نو دیکھا تے انسان نے آکھیا کہ انسان بہت چھوٹا ہے کائنات دے اندر ساڑی زمین بہت چھوٹے جے نقطے دی طرح مگر اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل اجڑی تو ہنو کائنات بہت بڑی نظر آندی ہے نا اللہ فرماتا ہے میری قدرت دی نگاہ دے اندر قلیل اوڑیے تے جدو آئی نا یار دیواری تے اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا تھوڑا جا اچھا بولے میں تو انہوں قرآن مجید ایک آیت پھر عرض کر دے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ساری کائنات علم نو کٹھیاں کر کے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللہ نے فرمایا ساری دنیا دا علم قلیل ساری دنیا دا علم قلیل ساری دنیا دا علم قلیل جب یار دیواری آئی فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللہ فرماتا ساتوانو علم نہیں دیتا مگر قلیل تھوڑا پوری کائنات جتنا علم ہے نا اللہ فرماتا ہے قلیل ہے تے یار نے فرمایا عظیمہ
تے جدا قلیل ساڑی سمجھ چ نہیں آؤں دا عظیم ساڑی سمجھ کیوں آ سکتا ہے انہوں اللہ نے پھر کتنے علم عطا کیتے ہومنگے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید سارے علوم دا منبع سر چشمہ سارے علوم قرآن چو کہ جدو آئی نا قرآن پاک دے علوم دی باری پڑھا قرآن بھائی تقریر بالکل بلا تمہید شروع ہو گئی ہے تو سبحان اللہ بلا تمہید فرما دیو اچھا بولو اور سبحان اللہ ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ دا میں گا کی نہیں آگی زور لگا کے اپنا تنال دے دا حد چاہ کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رجاء فرمایا وَلَا رَتْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كتاب مبين كل في كتاب مبين اللہ نے فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ فرماندہ کائنات دی کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنا ہوئے اللہ فرماتا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ آسمان تے زمین دی کوئی غائب ایسا نہیں جڑا قرآن مجید دے وچ نہ ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کائنات دی کوئی چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چ نہ ہوئے اللہ فرما کُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ ہر چھوٹی تے بڑی چیز انہا 17 دے اندر ہے اس کتاب دے اندر ہے اللہ نے موقع موقع دیتی اللہ نے رجاء فرما کل فی کتاب مبین اللہ نے رجاء فرما سارا کچھ کتاب مبین دے اندر ہے سارا کچھ قرآن وچ ہے اللہ نے فرما سارا کچھ قرآن وچ ہے اس نبی دے علم نو کون بیان کرے سارا کچھ قرآن وچ ہے قرآن محمد سینے وچ سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے اللہ فرماتا ہے قرآن نو توڑے سینے تے نازل کیتا نزلہو علا قلبک انہوں اساں توڑے قلب تے نازل کیتا تے سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے ویچے پتہ لگ گیا پھر وہ سینہ علم نشرح لکا صدرہ کے نا یہ سارے علوم دا منبع ہے گرامی قدر حضرات ابن عباس فرماون میرے اونٹ دی رسی گواچ جائے تے میں او بھی قرآن چو لب لواں گا صحابہ کرام فرما دینے کہ سانو اگر کسی چیز دی ضرورت پوے تے اسیو قرآن چو تلاش کرانگے کائنات دا ہر کوئی علم امام شافی فرما دینے ایسا نہیں جدے بیچ میں قرآن دی آیت ثابت نہ کر سکا حضرت امام غزالی کو لے کے بندہ کے کہنے لگا تو ہاڈا دعویٰ ہے کہ سارا کچھ قرآن چے فرما جی کہنے لگا کہ آسمان تے زمین اللہ نے قرآن چے فرمایا کہ اے گردش کر دیئے مگر اے دی گردش دو طرح دیئے اس طرح بھی گھوم دیئے اور اس طرح بھی اس طرح دی گردش تے قرآن میں ذکر ہے آج جڑی الٹی گردش ہے اے دا ذکر قرآن چ نہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اے سدھی گردش دا ذکر قرآن دی کیڑی آیت چے کہنے لگا ایک آیت چے اللہ فرماتا کلن فی فلقین یسبحون اللہ نے ارشاد فرما کلن فی فلق آپ نے فرمایا اے دے وچ سدھی گردش کہنے لگا جی آپ نے فرمایا ہن اس آیت نو الٹا پڑھ کلن فی فلق انو ادھروں پڑھیے پھر بھی کلن فی فلق باندھا ہے ادھروں پڑھیے تے پھر بھی کلن فی فلق باندھا ہے آپ نے فرمایا ایک آیت رب نے دو گردشاں دا ذکر فرما دیتا ہے سارا کچھ قرآن چھے سارا
کچھ قرآن اپنے اپنے ظرف دی بات ہے. سمندر کتنا پانی ہوتا ہے, سورج دی کتنی روشنی ہوتی ہے, مگر ساڑھے مدرسے دے اندر جتنی جگہ ہے اسی سورج دی اتنی روشنی لے سکنے ہیں. تے سمندر جتنا برتن ہوئے گا تو اتنا ہی پانی لینا ہے. قرآن سارا کچھ ہے, اپنے اپنے برتن دی گل ہے. جدہ کل جڈا بڑا برتن ہے انہیں اتنا ہی قرآن چو علم لے لینا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جتنا بڑا ظرف عطا کیتا ہے پھر حضور نے اللہ کو اتنا علم لیا. نہ تے کائنات ایڈا بڑا کسے دا ظرف ہے تے نہ کائنات اتنا کسے نے رب کو علم لیا. جدو آئینہ نبی دے علم دی باری بڑا قرآن سارے نال میری گل نہیں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ نے فرمایا اللہ کسے نو غیب دا علم نہیں دیندا, اللہ کسے نو غیب دا علم نہیں دیندا, اللہ کسے نو غیب دا علم نہیں دیندا. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ فرماندا جڑے رسول نو چاہے انہوں علم غیب دے دیندا ہے. جڑے رسول نو چاہے من یشاء دا مطلب جنو چاہے انہوں علم غیب دے دیندا ہے. میں عرض کی یا اللہ تو کنو چاہنا ہے. اللہ فرمایا دنیا والے ہو میں اینا کسے نو چاہیا ہی نہیں جنہ محمد نو چاہیا. اینا تے میں چاہیا ہی نہیں کسے نو. بولو بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا میں علم غیب نہیں دیندہ کسے نو. ہاں ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. جڑے رسول نو چاہاں دے دے ماں تے انہوں تے رب نے اینا چاہیا نا کہ رب نے انہوں ہی چاہیا جن نے انہوں چاہیا ہے نا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جڑا انہوں چاہ لوے نا رب انہوں بھی چاہتا ہے, انہوں رب نے اینا چاہیا. بلکہ میں تینوں جب پڑھیا کرنا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اپنے اپنے اندر جھاتی مار کے کباری میرے نال پڑھیا جے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے, خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا کملی والے آ میں جنہوں چاہاں علم دے دینا تے تیرے جنہ میں کسے نو چاہیا ہی کوئی چاہے نہیں جنہ رب نے حسین دے نانے نو چاہ چھڑیا ہے. پتہ لگیا اللہ نے سارے علم دا وارث اپنے محبوب نو بنا دیتا. توجہ ہے سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی پاک فرماتے نے کہ ایک رات میں لیٹیا. توجہ ہن میں حدیث پاک دا سلسلہ شروع کرنے لگا. نبی پاک فرماتے نے رأیت ربی فی احسن سورہ, میں اپنے رب نو بڑی سونی سورت دیکھے. وہ کی سورت سی, وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے.
کیونکہ نبی پاک جدو کسی صحابہ کو گل پوچھنی نا تے صحابہ پتہ کی جواب دیں دے سن. صحابہ کہندے سن اللہ و رسولہ اعلم. اللہ جانے تے رسول جانے. پتہ نہیں لوگ کیوں کہندے نے کہ اے لفظ بولیے تے شرک ہو جاندہ ہے. صحابہ نو جدوں میرے نبی سوال کیتا نا بلکہ ایک دن وڈی عید دا دیاڑا حج دا دن تے حج دا موقع کھڑے بھی مکے چ مقام عرفات تے حضور نے فرمایا صحابہ جے دن کیڑا ہے بھی عید دا دن قربانی دا دن کر بھی عید رہے تو کہہ سکتے سن یا رسول اللہ بڑی عید دا دیاڑا ہے. نبی پاک نے فرمایا صحابہ جے دن کیڑے تو صحابہ عرض کی تھی اللہ و رسولہ عالم. اللہ جانے تو دا رسول جانے. یہ بھی پتہ لگیا اور رسول دا کلہ ذکر بھی نہیں سن کر دے تھے اللہ دا بھی کلہ ذکر وہ جدو بھی کر دے سن رب رسول دا کٹھا ہی ذکر کر دے سن تے نال چاندے سن کہ اللہ جانے تو دا رسول جانے. نبی کریم علیہ السلام فرما دینے کہ میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت دیکھیا. اللہ نے میں نے فرمایا کہ یا رسول اے میرے محبوب اے فرشتے جھگڑا کیوں پہ کر دے. نبی کریم فرما دینے کہ میں اللہ دی بارگاہ چل کی تھی یا اللہ میں نے نہیں پتا ایک کیوں جھگڑا پہ کر دے. حضور فرما دینے کہ اللہ نے اپنا دست قدرت حالانکہ اللہ دا ہاتھ ہے نہیں پر حضور فرما دینے کہ او دی شان دے مطابق جڑا او دا ہاتھ ہے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھیاں دے درمیان رکھیا تے میں اپنے سینے دے اندر اللہ دے ہاتھ دی ٹھنڈک محسوس کی تھی. تے حضور فرما دینے کہ میں نے جو نہیں سی نہ علم میں نے سارا کچھ ہی آگیا. گرامی قدر حضرات ہن اس حدیث نے بھی دسیا کہ میرے نبی فرمایا کہ جو میں نے نہیں سی علم اللہ نے میں نے بھی عطا کر دیتا. ایک حدیث پاک دا مفہوم او دوسری سنو. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ نے جنت دوزخ دکھا دیتی. توجہ جنت دوزخ اللہ نے میں دکھا دیتی. حضور نے فرمایا میں نے پتہ جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ دن فجر دی نماز پڑھی تے نبی پاک ممبر تے بیٹھ گئے. فجر تو لے کے ظہر تک میرے نبی نے تقریر کی تھی. ظہر دی نماز پڑھی پھر ممبر تے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا اج جائے کوئی نہ. ظہر تو لے کے عصر تک نبی پاک نے پھر تقریر فرمائی. عصر پڑھی تے نبی پاک پھر ممبر تے پھر تقریر کی تھی تے مغرب ہو گئی. مغرب دی نماز پڑھا کے نبی پاک پھر ممبر تے بیٹھ گئے. حضور نے عشاء دی نماز تک پھر تقریر فرمائی. عشاء پڑھا کے پھر ممبر تے بیٹھ گئے. پھر تقریر فرمائی. صحابہ نے پوچھا گیا اس دن حضور نے تقریر سے فرمایا کہ صحابہ فرما دے جس دن دی کائنات بنی ہے اس دن تو لے کے قیامت دے بعد جڑے جڑے جنتی نے جنت تے جنہیں دوزخ تے جانا اوتھے تک کملی والے ہر چیز دی خبر دے دیتی. اس ایک دن دے اندر ابتدائے کائنات لے کے انتہائی کائنات تک ہر چیز کملی والے عطا کر دیتی. صحابہ فرماتے نے فعلمنا فرماتے نے ساڑھے چون جننے او گلہ یاد کر لیاں او ساڑھے چون وڈا عالم سی. ایتے سبحان اللہ کہنے سی. صحابہ فرماتے ہیں ساڑھے چو وڈا عالم او ہوندہ سی جنہیں اس دن نبی پاک دیاں گلاں یاد کر لیاں. او یار جڑا نبی دیاں گلاں یاد کر لے او وڈا عالم ہے تے جدی زبان چ رب بولے پھر کائنات چو دنال بڑا عالم کون ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایویں نہیں فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری
نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں اعلیٰ حضرت کی فرما رہے آپ فرماتے ہیں سر عرش پر تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ